آپ کے جو مد مقابل جو امیدوار ہے وہ کون؟ کتنی آبادی ہے آپ کی یوسی 41 پنجگراں ہے. آپ مجھے بتائیں گے کہ سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہ آپ کا نظریہ کیا ہے, منشور کیا ہے بیسکلی آپ کا؟ السلام ناظرین, میں حکم میزبان عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پوائنٹ. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کی آمد ہے اور اپریل میں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں. اس کے لیے اثر نو حلقہ بندیاں بھی کی گئی ہیں, جس کے لیے اسلام آباد کے مختلف علاقوں کو مختلف قسم کی یونین کونسل کے اندر بڑھ دیا گیا ہے. اس پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک امیدوار موجود ہیں جو کہ یوسی 41 پنجگراں سے سامنے آئے ہیں. جناب راجہ تیمار سمبر ان کا نام ہے. سر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم جی, شکر ہے. اچھا سر, کیونکہ ایک نیا چہرہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اور عوام بھی یہ جاننے کے لیے بےتاب ہے کہ بیسیکلی آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے کبھی سیاست میں آپ کو نہیں دیکھا, تو ہمارے ناظرین کو آپ بتانا پسند کریں گے؟ بھائی جان, پہلے تو میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے, وہ بھی ساری زندگی لوگوں کی خدمت ہی کرتے رہے اور ہماری یہاں کی سیاست میں بھی بڑے ایکٹیو رہے, اور میں بھی خود بھی گاؤں کا نمبردار ہوں اور اپنی بھی کوشش یہی ہے, اور سماجی کام ہم ویسے بھی کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے انکل تھے راجہ بشیر صاحب, وہ MNA کے کینڈیڈیٹ بھی رہے ہیں, اور یہاں یوسی کرپا جب 1985 میں شاید وہ یہاں یوسی کرپا کے چیئرمین بنے تھے پہلی دفعہ. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے, اور باقی انشاءاللہ خدمت کرنے کا ارادہ ہے لوگوں کی, اس وجہ سے میدان میں آئے ہیں. یہ حلقہ بندیاں جو ہے ان یونین کونسل کی اثر نو کی گئی ہیں, تو آپ کی جو یونین کونسل جو بن رہی ہے وہ یوسی 41 پنجگراں ہے. آپ مجھے بتائیں گے کہ یوسی 41 پنجگراں کہاں سے کہاں تک واقع ہے؟ یہ بھائی جان, اس میں ایک تو یہ ہمارا پنجگراں کا ایریا لگ رہا ہے سارا, پیچھے ڈپٹیاں میں کچھ ہمارے جو نئے لوگ آئے ہیں اوپر سے, اور وہ لوگوں کی ان کی آبادی ہے, مطلب وہ زیادہ لوگوں کو ان کو ہمارے سے لینڈ وغیرہ پرچیز کی ہوئی ہے. پھر یہ علی پور کا کچھ تھوڑا سا ایریا ہمارے میں لگ رہا ہے, اور باقی یہ فراش ٹون جتنا بھی ہے, موڑا اور یہ تکیہ سیداں کا ایریا, یہ سارا ہمارے ساتھ لگ رہا ہے. کتنی آبادی ہے آپ کی یوسی میں؟ ہماری یوسی کی تقریباً 20,000 آبادی ہے بھائی جان, 20,000 آبادی ہماری تقریباً, اور ووٹیں تقریباً, ووٹوں کا بھی اندازہ نہیں ہے کیونکہ ووٹر لسٹیں بھی آئی نہیں ہیں, لیکن آبادی ہے جو ہماری تقریباً 20,000 ہے. آپ کس پارٹی کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں؟ کیونکہ اوبیسلی یہ کہ یا تو آزاد امیدوار ہوتا ہے یا تو کسی پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. آپ کا کیا سٹیٹس؟ ہمارا تعلق تو بھائی جان PTI سے ہے الحمدللہ, راجہ خرم صاحب کے مطلب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, اور ہماری بھی انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ ہم PTI کے امیدوار کے طور پہ میدان میں آئیں گے انشاءاللہ. جب بھی کوئی امیدوار میدان میں آتا ہے تو اس کے پاس ایک منشور ہوتا ہے, تو آپ کے پاس کیا منشور ہے؟ کس سے آپ کیا کہہ کے لوگوں سے ووٹ لینے کی کوشش کریں گے, یا کیا آپ پیش کریں گے؟ آپ کا نظریہ کیا ہے, منشور کیا ہے بیسیکلی آپ کا؟ نظریہ تو ہمارا یہ ہے بھائی جان, پہلے تو ہم اپنے نوجوان جو ہیں ان کو ایکٹیویٹ کریں گے, ان کی تنظیموں کو ایکٹیویٹ کریں گے, تاکہ یہاں پہ جو بڑھتا ہوا منشیات کا رجحان آ رہا ہے اس رجحان کو ہم ختم کر سکیں. دوسرا میرا انشاءاللہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر موقع دیا, رائے صاحب نے بھی اس بارے میں ہمارے ساتھ حامی بھری ہوئی ہے, کہ ایک تو ہمارا یہاں گراؤنڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے, کہ ایک ساتھ ہم یہاں پہ گراؤنڈ بنوا لیں, فراش ٹون کا قبرستان کا مسئلہ ہے وہ اللہ کرے حل ہو جائے, اور ساتھ یہاں پہ فلٹریشن پلانٹ ہم لگوا لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ہمارے یہاں یرکان کے مریض ہیں. ہمارے گاؤں میں تقریباً بھائی جان 50% لوگ جو ہیں اس ٹائم یرکان کے مریض ہیں, کیونکہ یہاں کا پانی نہیں ہے ٹھیک, اور ہمارا کوشش یہ ہے کہ پہلے یہاں فلٹریشن پلانٹ منظور کرائیں, ساتھ گراؤنڈ بنوائیں, اور اس کے علاوہ جو نوجوان نسل ہے وہ گراؤنڈ میں جائے گی آٹومیٹیکلی. میں نے بہت عرصہ یہاں جم بھی رکھا رہا ہے, اپنے یہاں باہر مارکیٹ میں جم رکھا رہا ہے, کیونکہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف جتنے نوجوان جائیں گے وہ غلط کاموں سے بچیں گے. باقی یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں, گلیاں اور یہ اس طرح کے سیوریج کے مسائل, یہ کوشش کریں گے کہ حل کریں گے. اس کے علاوہ بھی سر بہت سارے مسائل یہاں پہ سامنے ہمارے پاس آ چکے, کیونکہ سکولز کے مسائل ہیں یہاں پہ کالجز کے مسائل ہیں, آپ کے سامنے پارک سے مسائل ہیں, گلی محلے بجلی گیس کے یہ مسائل ہیں. تو یہ اوور آل یہ تمام مسائل جن کے اوپر گفتگو آپ نے کی ہے, ان کا حل آپ کیسے, ان کا حل آپ کے پاس کیا ہے, اور یہ ان مسائل کا اسپیشلی یہ جو نوجوان جو کہ غلط قسم کی ایکٹیویٹیز کی طرف جا رہے ہیں, تو ان کو کیسے آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں؟ کیونکہ صرف پارک بنانے سے تو یہ کہ آپ ان کو چھوڑ دیں گے ایسے تو نہیں ہے. آپ کے پاس کیا ہے, کیسے میسیج آپ ان کو کنوے کریں گے؟ دیکھیں بھائی جان, جہاں پہ گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں نا وہاں اسپتال ویران ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ راجہ کتیر صاحب نے ایک انیشیٹو لیا تھا, یہاں پہ انہوں نے گراؤنڈ بنایا تھا جنگ سیدہ میں. اب وہاں میں جاتا ہوں نا, کسی ٹائم بچے وہاں کھیل رہے ہوتے ہیں, ایک بچوں کے پاس جگہ ہے تو وہاں پہ وہ کھیلتے ہیں نا, تو وہ ان کا دماغ دوسری طرف جاتا ہی نہیں ہے. یہاں پہ بھی اللہ پاک کرے گا اگر گراؤنڈ بن گیا تو ہمارا انشاءاللہ زیادہ مجھے یہی لگتا ہے کہ پھر بچے اس طرف جائیں گے نہیں, اور ہم کنٹرول اس طرح کریں گے. ہم ویسے بھی سوشل ورک میں ہوتے ہیں, کوشش کریں گے کہ نوجوانوں میں نظر رکھیں. تنظیم سازی اس لیے کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان ہماری تنظیموں میں آئیں, ان کے اوپر ہماری نظر بھی رہے گی, کیونکہ آگے جب عہدے ہم دیں گے
تو ہمیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ کون کون کس کس کی ایکٹیویٹی پہ ہے، تو ہم کوشش کریں گے اس چیز کو انشاءاللہ کنٹرول کرنے کی. جو یونین کونسل لیول کے اوپر جو حلقہ بندیاں بھی جو موجودہ کی گئی ہیں، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں آپ؟ جی بالکل مطمئن ہے، کیونکہ یہ کافی زیادہ جو چھوٹی ہو گئی ہیں نا، چھوٹی ہونے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، زیادہ سے زیادہ عوامی نمائندے آگے آئیں گے، اور زیادہ سے زیادہ وہ جتنا زیادہ وہ ڈیوائڈ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ مسائل زیادہ حل ہوں گے. مجھے تو بڑا اچھا لگا یہ جو ڈیوائڈ کی گئی ہے. سر ایک اور چیز، کیونکہ ضروری ہے کہ آپ کے جو مد مقابل جو امیدوار ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے بتانا پسند کریں گے کون لوگ ہیں، وہ کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے؟ ایک تو ہمارے جناب یہاں پہ آصف فولاد صاحب ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے فی الحال جو سامنے آئے. دوسرا دوست ہے میرے چودھری وسیم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہ فی الحال سامنے آئے. اور باقی کچھ آزاد کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے فراش ٹاؤن سے بھی. اور ایک دیکھیں اب مین تو یہی سامنے آئے ہیں دو جو پارٹیز کے نا. عرفان خٹک صاحب ہے، وہ بھی میرے دوست ہیں، وہ بھی ہماری پارٹی کے ہی ہیں کوئی مطلب کہ نا. تو باقی پارٹی نے جو فیصلہ کیا جس کے حق میں کیا ہم وہ انشاءاللہ اس طرح چلیں گے. سر آپ کی یونین کونسل کے انڈر بڑا علاقہ جو فراش ٹاؤن کا بھی ہے، سر فراش ٹاؤن کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ان کی گلیوں کا مسئلہ، ان کے پانی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، دیگر اور بھی اور وہاں پہ بے بہاوا مسائل ہیں، تو اس کا حل کیا کریں گے اور تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے آپ ان کے اوپر بھی؟ فراش ٹاؤن کے لوگوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ایک تو بہت بڑی زیادتی یہ ہوئی ہے کہ نائنٹیز سے یہاں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں، ابھی تک ان کو الاٹمنٹ نہیں ملی. وہ رائے صاحب بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کو الاٹمنٹ بھی مل جائے گی. دوسرا فراش ٹاؤن میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے بھجن. وہاں پہ ہمارا یہی ہے کہ ایک فلٹریشن پلانٹ وہاں پہ لگائے جائیں تاکہ وہاں کی عوام کا بھی پانی کا مسئلہ حل ہو. اس کے علاوہ گلیوں کے وہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے، وہ فنڈز بھی کافی ان کے جاری بھی ہوئے ہیں، اور ہماری بھی کوشش ہے کہ جلد سے جلد ان کو فلٹریشن پلانٹ وہاں پہ لگوا کے دیے جائیں. اس کے علاوہ بھائی جان یہاں پہ فراش ٹاؤن میں بچیوں کے 2 اسکول ہیں فیز 1 اور 2 میں، وہاں پہ بچوں کا اسکول کوئی نہیں ہے. ہماری کوشش وہی ہوگی کہ وہاں پہ بچوں کے لیے اسکول بنوایا جائے، سرکاری اسکول فراش ٹاؤن میں نہیں ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ اسکول بن جائے تاکہ وہ بچے بیچارے جو بارش دیکھیں، جس طرح بارش ہو رہی ہے دور جانا پڑتا ہے، تو وہ اپنے فیس میں ہی ان کو اسکول ہو اور وہیں وہ نزدیک چلے جائیں. سرکاری اسکول وہاں ہونا چاہیے. یہ فراش ٹاؤن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں سرکاری اسکول نہیں ہے بچوں کا. آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اپنے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے جو آپ کی یونین کونسل کے؟ نوجوانوں کو پیغام یہی دوں گا کہ میرا ساتھ دیں، میں ان کا بھائی ہوں اور مجھے سارے زیادہ جانتے ہی ہیں، کیونکہ کالج دور سے لے کے یونیورسٹی دور تک میں نے سب کے ساتھ یہ اچھا ہی ٹائم گزارا ہے. اور انشاءاللہ ان کو مایوس نہیں کروں گا، بھائی کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ ان کو بہترین طریقے سے ساتھ چلائیں گے. جی ناظرین، یہ تھے راجہ تماس انور صاحب جو کہ اپنی گفتگو کر رہے تھے، اپنی یونین کونسل کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور اپنا منشور بتا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. عمران ملک، 65 نیوز پوائنٹ، اسلام آباد.